موضوع الدرس في سعة الرحمة والمغفرة من الله لعباده، سورة الزمر، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلى آخر الآية. قال: قد دعا الله تعالى إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله ومن زعم أن المسيح هو ابن الله ومن زعم أن عزيرا ابن الله ومن زعم أن الله فقير ومن زعم أن يد الله مغلولة ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة. يقول الله تعالى لهؤلاء: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو بھی بلایا ہے، دعوت دی ہے جو حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو الہ کہتے ہیں. ان کو بھی دعوت دی ہے جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. ان کو بھی دعوت دی ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. ان کو بھی دعوت دی ہے جو اللہ کو نعوذ باللہ فقیر کہتے ہیں. ان کو بھی دعوت دی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ نعوذ باللہ بند ہیں. ان کو بھی دعوت دی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ثالث و ثلاثہ تثلیث کے قائل ہیں. ان سب کو اس کی رحمت دیکھیں کہ اتنے بڑے کافر ہیں، اتنے بڑے مشرک ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے: افلا یتوبون الی اللہ، کیوں یہ اللہ کی طرف نہیں لوٹتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اللہ سے طلب بخشش کریں. واللہ غفور الرحیم.
ثم دعا إلى التوبة من هو أعظم قولا من هؤلاء من قال أنا ربكم الأعلى. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اور ان سب سے زیادہ، سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑی بات کہنے والا، جو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بھی تمہارا رب ہوں، اللہ اس کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ توبہ کر لو. جو کہتا تھا ما علمتم لکم من الہ غیری، جو اپنی قوم سے کہتا میں نہیں جانتا کہ تم میرے سوا اور بھی کوئی معبود ہے، خدا ہے. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما من ایس عباد اللہ من التوبہ بعد هذا وقد جحد کتاب اللہ عز وجل. حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ جو بندہ اس آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے دروازے رحمت سے مایوس ہو جائے تو مانا اس نے کفر کیا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ. کہ جب اللہ اتنے بڑے بڑے کافروں کو کہتے ہیں کہ آؤ میں بخشنے کے لیے تیار ہوں، تو گناہ گار کیا ہے؟ گناہ اللہ کی رحمت کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ پھر وہ قرآن کا منکر. وَلَكِنْ لَا يُؤْذَنُ لَهُ أَن يَتُوبَ حَتَّى يَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ بندے کی طاقت بھی نہیں توبہ کرنے کی جب اللہ راضی ہو کر توفیق توبہ نہ دے. تو بندہ توبہ بھی تو خود نہیں کر سکتا نا، اللہ توفیق دے تو توبہ کرے. کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیاں اللہ رحمت کرے، اللہ رحمت کرے، ظلم میں، گناہوں میں اس قدر منہمک ہو گئے ہیں توبہ کا خیال ہی نہیں آتا. وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیتا. اور کتنے صالحین ہیں، عباد اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان سے مستحب بھی چھوٹ جائے تو رو رہے ہو، اللہ کے دروازے پہ گڑ گڑا رہے ہو. تہجد کی نماز نہ ملی رو رہے ہیں، اشراق نہ پڑھ سکا رو رہا ہے، طواف نہ کر سکا رو رہا ہے. یار آج کوئی گناہ ہو گیا، اللہ نے گھر نہیں آنے دیا، آج لازماً مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس لیے اللہ ناراض ہو گیا. لیکن نا والد ناراض ہوتا ہے تو بیٹے کہتے نکل جاؤ میرے گھر سے، تو باپ بھی نہیں آنے دیتا جب تک راضی نہ ہو. تو اللہ کے گھر میں کون آ سکتا ہے جب تک اللہ راضی نہ ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق بھی اللہ دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ابھی بازاروں میں کھڑے ہوں گے، ورک شاپوں میں بیٹھے ہوں گے، سڑکوں پہ پھرتے ہوں گے، سگریٹیں ہاتھ میں ہوں گی، گالیاں دیتے ہوں گے، نہ وضو ہے نہ نماز ہے، اذان ہو رہی ہے گھر جا رہے ہیں، اذان ہو رہا ہے حمام میں داخل ہو رہے ہیں، اذان ہو رہا ہے دروازہ دکان کا بند کر کے آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں سگریٹیں پی رہے ہیں. کیوں؟ اللہ توفیق نہیں دیتا. اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو اس کا شکر کرو کہ اس نے آنے دیا ہے. اگر آپ کو طواف نصیب ہو جائے تو الحمدللہ کہو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آنے دیا. یہ اس کا نظام ہے جو ہماری عقل سے بالا تر. ہمارے ایک تھے یہاں پر عبد الغنی رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا. میں نے بچپن سے دیکھا کہ اس اللہ کے بندے کی صف اول بھی کبھی نہیں چھوٹی. نماز تو نماز ہے نا، ہر نماز صف اول میں پڑھتے تھے. والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے درس میں عربی میں ہو اردو میں ہو ساتھ بیٹھے رہتے تھے، سمجھ آئے نہ آئے. ان کے لیے مصلی بچھانا، جگہ بنانا، ساری زندگی گزر گئی. ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ اب عزیزوں نے اور بھائیوں نے اور بہنوں نے اولاد سب نے تنگ کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں بھی ایک دفعہ تو کم از کم پاکستان آ کے ایک دفعہ ہمیں مل تو جاؤ، اتنا عرصہ گزر گیا ہے. تو اب میں نے پاسپورٹ بھی بنوایا ہے، ٹکٹ بھی لے لی ہے اور تیاری ہے 2-4 دن میں. تو بس دعا کریں اللہ پاک میرے اوپر رحمت کرے. پتہ نہیں کیا امتحان آ رہا. میں نے بھی جو کہہ سکتا تھا سمجھایا. میں نے کہا چھوڑو اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اللہ توفیق دے گا، اللہ سے دعا مانگو. ان کو کہو حج پہ آ جائے، عمرے پہ آ جائے. کہنے لگا اب میں مجبور ہو گیا ہوں، بس آپ سے ملنے آیا ہوں. مجھے مل کے اور بے تحاشا رو رہا
اور ہر بات کے بعد فوراً یہ کہے کہ وکیل صاحب اللہ جانے میں کس امتحان میں آ گیا، یہ کوئی امتحان ہے۔ یہاں سے گئے اپنے گھر کے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے، وہاں سے 4-6 میل چری گوٹ کے قریب کہیں ان کا گھر تھا، اسٹیشن پہ ہی موت آ گئی۔ انا للہ و انا، یعنی ساری زندگی یہاں گزاری کہ میری موت مکے میں آئے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے، کون بدل سکتا۔ یہاں ہمارے حاجی سلطان مرحوم تھے، جن کے لڑکے ہمارے بھائی ہیں قاری عبد المالک، ماشاءاللہ یہاں مکے میں پڑھاتے ہیں، بہت اچھا ماشاءاللہ کا۔ یہ ہمارے گھر میں ہی پلے، ہمارے گھروں میں پڑھے ہیں، سب سے پہلے ہمارے مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد حضرت قاری محمد علی مدنی رحمۃ اللہ سلمہ اللہ شکارپور والوں کے پاس چلے گئے، پھر کراچی، پھر ادھر ادھر۔ ان کے والد جو تھے اپنے دور میں، اپنے زمانے میں سب سے بڑا چور تھا اور ڈاکو، اور اتنا بہادر آدمی تھا کہ نیلی کی 80 بھینسیں لوگوں کی چوری کر کے دریا میں ڈالی، اور اکیلا آدمی 80 بھینسوں کو کنٹرول کر کے 100 میل کا فاصلہ کر کے صبح دریا سے نکالا۔ والد صاحب سے دوستی ہو گئی، والد صاحب نے کہا چلو تمہیں میں حج پہ لے جاتا ہوں، حج پہ لے آئے۔ اب روز تنگ کرے حضرت مجھے بیعت کریں، اور تم نے کہا یار میں پیر ہوں نہیں، میں یہ کام کرتا ہی نہیں، میں تو مدرس آدمی ہوں، مولوی آدمی، پڑھنا پڑھانا، مجھے کیا پتا پیری شیری کیا ہوتی ہے، مرید کیا ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا صحیح نہیں، آپ نے مجھے ہدایت کا دروازہ دکھلایا ہے، میں نے تو آپ سے بیعت ہونا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں بیعت کرتا نہیں، یہ سلسلہ ہوتا ہے، بیعت کی اجازت ہو، کسی کی خلافت ہو، کسی اللہ والے سے تعلق ہو، ایسے تھوڑا تو مذاق ہے جو چاہے جو پیر بن جائے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ہیں مدیوال صاحب فرماتے تھے مدینہ شریف میں ریاض الجنہ میں بیٹھا تھا، آ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا میں قرآن اٹھا کے آپ کی گود میں رکھوں اور مجھے بیعت کرو۔ صاحب نے کہا میں ڈر گیا، میں نے کہا یہ اللہ کا بندہ ہے بے وقوف آدمی۔ میں نے اس کو ریاض الجنہ میں بیعت کی، استغفار کرایا، گناہوں سے توبہ کرائی، اللہ اللہ بتلائی، یہ ذکر کیا کرو، یہ کیا کرو، یہ کیا کرو۔ اللہ نے اس کو ایسے بدل ڈالا کہ سارے خاندان، ساری اولاد کاری بن گئی۔ اتنی بڑی داڑھی تھی۔ میں جب پیدا ہوا تو سب سے پہلے وہی مجھے اٹھا کے کعبہ شریف میں لے آیا، مجھے طواف کرایا پیدائش کے بعد۔ اس کی بیوی نے مجھے دودھ بھی پلایا۔ تو اتنا بڑا ہم سے تعلق ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ہر ایسی توبہ میں نے نہیں دیکھی زندگی میں کسی بندے کی، یک دم بدل گیا نا۔ والد صاحب ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے، کہتے بابا تم سلطان الصارقین تھے، اب تو ماشاءاللہ سلطان العارفین بن گئے ہو۔ اور کہتے بس صحیح آپ کی دعا ہے، بس میں تو جو کچھ تھا مجھے پتا ہے۔ یہاں مجھے یاد ہے جہاں میں رباط بہاولپور میں پیدا ہوا، محلے مسفلہ میں، جب بڑا تھا اس وقت کی بات ہے، حج میں آئے تو وہ دروازے کو تالا لگایا تو چابی گر گئی۔ اب والد صاحب نے کہا بھی چابی تو گر گئی، یہ تالا اب کھلتا ہے، اب جناب ہم زور لگا رہے ہیں، اس کو ہم اینٹیں مار رہے ہیں، ہم کو پتھر اٹھا کے مار رہے ہیں جیسے ہمارا عقل، لیکن وہ بھی کوئی ایسا تالا مضبوط تھا، وہ کچھ بھی نہ ہو اس کو پتھر معلوم ہو، لگا ہی نہیں۔ والد صاحب نے فرمایا وہ حاجی سلطان کو بلاؤ یار۔ حاجی سلطان آ گیا، انہوں نے کہا سلطان یہ تالا نہیں کھلتا۔ انہوں نے کہا حضرت ساری زندگی تالے کھولتے ہیں، اس کا باپ کھلے گا، دیکھو میں نیچے اپنی جھولی پھیلاتا ہوں، ابھی میرے جھولی میں آ جائے گا، یہ تالے تو ہمارے ہاتھ کا میل ہے۔ اور نے پکڑا 1 سیکنڈ میں توڑ دیا۔ یعنی ساری زندگی تو تالے توڑتا رہا، آپ نے مولوی بنا دیا، میں کیا کروں؟ تو
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ یہاں سے تیار ہو گیا، میں جانا ہے، میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے۔ اس کا بیٹا قاری صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بڑے ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، میرے پاس آیا کہنے لگا ابا مانتا نہیں، اب آپ کے بغیر وہ کسی کی بات نہیں مانے گا، ہم چاہتے ہیں مکے سے نہ جائے، کیا کرے گا وہاں جا کے اللہ کا بندہ، اللہ حرم میں موت دے، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، آخری ایام ہے۔ میرے پاس لے آئے، میں نے کہا میں نہیں ملتا آپ سے۔ کیوں؟ میں نے کہا تم یہاں مرنے سے بھاگ رہے ہو، اپنے پیر کے ساتھ نہیں میں دفن ہوتے ہیں آپ، بڑی محبت، میرا پیر میرا پیر، اب پیر سے بھی بھاگ رہے ہو، مکے سے بھی بھاگ رہے ہو۔ حضرت بس میں نہیں جاتا، آپ ناراض تو نہ ہونا، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے کہا معاف کیا، لیکن اس شرط پہ کہ جانا نہیں مکہ چھوڑ کے۔ دوسرے دن فوت ہو گئے۔ اللہ نے مکے کی سرزمین لکھی تھی، حرم مل گیا۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ توبہ تو کر لو، لیکن توبہ کی توفیق کون دے گا؟ توبہ کی توفیق دینے والے بھی تو اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ وہ جب توبہ کی توفیق دیتے ہیں تو بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے قاتل، بڑے بڑے درندے قسم کے انسان جو ہیں ان کو ہم نے بدلتے ہوئے دیکھا۔ پھر یہ دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مستقر ہے۔ تو اس لیے دعا کیا کرو اللہ توفیق بھی دے توبہ کی، اور پھر توبہ نصیب بھی فرما دے، اور خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، بس دل سے۔ اور دنیا تو گزر جاتی ہے نا یار، امیر آدمی رات کو ریشم کے بستر میں سوئے گا، ہم پھٹے پہ سو جائیں گے، رات تو دونوں کی گزر جائے گی، رات تو گزر جاتی ہے۔ جن کی 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ ایک گھنٹے میں آمدنی ہے، ان کی بھی رات گزر جاتی ہے، اور جس کو حرم کی کھجوریں کھا کے زندگی گزار رہا ہے اس کی بھی گزر جاتی ہے، رات تو گزر جاتی۔ دعا یہ کرو کہ اللہ خاتمے میں رسوا نہ کرے، خاتمہ ایمان پہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، فتنہ قبر سے، فتنہ حشر سے بچا کے بغیر حساب کے جنت الفردوس نصیب کرو۔ بس یہ دعا کیا کریں، اور ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے دعا کے سوا۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ توبہ تو بڑی چیز ہے، لیکن توبہ کی توفیق دینے والا بھی تو رب ہے نا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں رواہ الطبرانی من طریق الشعبی عن سنید بن شکل انه قال سمعت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یقول ان آدم آیۃ فی کتاب اللہ۔ وہ فرماتی ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ سب سے بڑی آیت اللہ کے قرآن میں، آیت یعنی الفاظ کے اعتبار سے بھی، کلمات کے اعتبار سے بھی، شان کے اعتبار سے بھی، عظمت کے اعتبار سے بھی، منافع کے اعتبار سے بھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وان اجمع آیۃ فی القرآن بخیر وشر۔ اور فرماتے تھے کہ سب سے بڑی جامع آیت جو قرآن میں ہے خیر اور شر پہ، وہ آیت ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وان اکثر آیت فی القرآن فرحا فی سورۃ الزمر۔ اور فرماتے تھے سب سے زیادہ، بہت زیادہ خوشی دینے والی آیت جو ہے مسلمانوں کے لیے، بندوں کے لیے، وہ سورۃ الزمر کی آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ وان اشد آیۃ فی کتاب اللہ تفویضا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ تفویض والی آیت یہ ہے کہ ہر چیز چھوڑ کے بس اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرنے کا کیا معنی، اس کے فرمان پہ چلتے ہیں، اس کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر مصیبت سے ان کے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔
فقال له مسروق صدقتا، مسروق نے جب سنا انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود سے آپ نے سچ فرمایا ہے. وقال الاعمش نبی سید من القنود فقال مر عبد اللہ یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ علی قاص وهو يذكر الناس وقال يا مذكر لم تكنت الناس رحمة الله ثم قرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تھے، ایک آدمی بیٹھا تھا قصے کرنے والا، قصے بیان کرنے والا، لوگوں کو قصے سنا کے ڈرا رہا تھا. آپ نے فرمایا خبردار اللہ کے بندوں کو نا امید نہ کیا کرو، اللہ کے بندوں کو رحمت سے دور نہ کیا کرو. اللہ تبارک و تعالی نے جب فرما دیا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، زیادتی کی ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمانے والے ہیں، وہی غفور ہیں، وہی رحیم ہیں. یاد رکھو ان آیات میں دو باتیں سمجھ لو. ایک تو یہ ہے کہ ایسی رحمت کی آیات پڑھ کر اس معاملے میں نہ مبتلا ہو جانا نعوذ باللہ کہ چلو جی اللہ بڑا رحیم ہے، چھوڑو کھاؤ پیو گناہ کرو چھوڑو، اللہ جو بڑا رحیم ہے. یہ مطلب نہیں ہو. اگر یہ مطلب ہو تو پھر تو باقی قرآن کی ساری آیتوں پر نعوذ باللہ ایمان ختم. یاد رکھیں یہ معنی نہیں ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ایسے لوگ پیدا ہوئے، ایسے دنیا میں اچھا بڑے بڑے علماء جو تھے وہ پٹڑی سے اتر گئے. آیات رحمت پہ جب ان کی نظر پڑی تو وہ اس عقیدے پہ آ گئے کہ جہنم میں کوئی جائے گا ہی نہیں. بھائی کافر، انہوں نے کہا کافر بھی نہیں جائے گا، انہوں نے کہا اللہ نے ڈرایا ہے، ڈر گئے، ٹھیک ہے، نہ ڈرا، بندے ہیں اس کے، ان کو بھی معاف کر دے گا. تو یہ بھی آدمی پٹڑی سے اتر گیا. یاد رکھیں جہاں جنت ہے وہاں جہنم بھی ہے، جہاں غفار ہے، ستار ہے، غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تواب ہے، وہاں سریع العقاب بھی تو، سریع الحساب بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، عزیز الانتقام. من اللہ سے ڈرتے بھی رہو اور اللہ کی رحمت سے امید بھی کرو. الایمان بین الخوف والرجاء، کہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرو لیکن اس کی رحمت پہ بھی امید. اور اس مسئلے کو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب انداز میں حل کیا ہے سمجھانے کے لیے. وہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا، ساری مخلوق جنت میں جائے گی، صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا. تو حضرت عمر فرماتے انی اخاف ہو، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ بندہ میں نہ ہوں. اور اسی طرح فرمایا کہ اگر اعلان ہو جائے کہ ساری مخلوق کو میں جہنم میں ڈالوں گا، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، فرمایا ارجو ان اکون انا، میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں. یعنی امید بھی آخری انتہا ہو اور اللہ کا ڈر بھی آخری انتہا ہو. اس کے بعد انسان ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو رحمت کا دروازہ کھلا. دوسرا مغالطہ جو لگتا ہے عام طور پر ہمارے نوجوان لوگوں کو یا میرے جیسے ان پڑھ جاہل لوگوں کو کہ بھئی اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے ڈرے گا، یعنی اللہ کی توحید مانے گا، گناہوں سے بچے گا، نافرمانی سے بچے گا، اس کو میں اتنا ایسا رزق دوں گا جہاں سے اس کا گمان ہی نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کافر تو خدا سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، مشرک ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، وثنی ہیں، دہریے ہیں، منکر خدا ہیں، ان کے پاس تو رزق بہت ہے. تو پھر اگر ہم اللہ سے ڈریں تو اللہ ہمیں رزق دے گا. وہ تو ڈرتے نہیں، ان کو تو پھر بھی مل رہا ہے. یہ بڑے دماغ میں مغالطے آتے کہ دیکھو جی فلاں آدمی ہے وہ کبھی نماز نہیں پڑھتا،
اس نے کبھی روزہ نہیں رکھا، ہر وقت جناب گناہ میں ہے، شراب میں ہے، کباب میں ہے، شباب، لیکن دولت ہے، دنیا ہے، کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، آگے پیچھے جناب باقاعدہ پہرے دار ہیں، حفاظتی انتظامات ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں، اور ساری زندگی گناہ میں گزرتی ہے، کوئی رات خالی نہیں گناہ سے۔ تو یاد رکھیں دونوں میں فرق ہے۔ اللہ دنیا تو کافر کو بھی دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دیتے ہیں، لیکن کافر کو جو ملتا ہے اس کی کیا ہے؟ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر اس کا قیامت میں، قیامت کے بعد کوئی حصہ نہیں ہوگا، بس دنیا ہے، کھا لو پی لو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ۔ میرے محبوب ان کافروں کا چلنا پھرنا دیکھ کے آپ کسی دھوکے میں نہ آئیں، یہ تو چند دن کی میں نے ان کو مہلت دی ہے کہ کھا لیں پی لیں، اچھے موٹے تازے ہو جائیں، تاکہ جب ان کو ذبح کیا جائے تو پھر ان کو پتہ لگے آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ۔ تو ایک تو یہ یاد رکھے کہ کافر کے لیے صرف دنیا ہے اور آخرت، من کان یرید الدنیا نؤتہ منہا، جو صرف دنیا کے طالب ہیں ان کو اللہ دنیا دیتے، ان کا آخرت میں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کوئی نصیب ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ دنیا ملنے کا بھی بڑا فرق ہے۔ اب ایک عورت ہے زانیہ ہے، اس کو پیسہ ملتا ہے، ایک عورت شریف زادی ہے، اللہ اس کو کسی ایسی جگہ رشتہ کر دیتے ہیں کہ دنیا میں کھیلتی ہے، تو حلال اور حرام کا بڑا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو مومن ہیں، جو متقی ہیں، ان کو رزق حلال دیتے ہیں، ان کے رزق میں برکتیں ڈالتے ہیں، ان کے لیے وہ رزق جو ہے باعث طمانینت ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ وہ تو امتحان ہے اور آزمائش۔ تو اس لیے اس مسئلے میں نہ سوچا کریں، یہ تو قرآن میں خود موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر نا امید نہ ہو جاتے میں تو کافروں کو سونے چاندی کے گھر دے دیتا، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی قدر جناح بعوضۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو میں اپنے دشمنوں کو تو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ پھر یہ آزمائش ہے، فرعون ہے، قارون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، ابھی جہل ہے، عتبہ ہے، ولید ہے، اس کے مقابلے پہ بلال ہے، سلمان ہے، صہیب ہے، خبیب ہے، یاسر ہے، عمار ہے، عامر ہے، ادھر دیکھو غربت ہے، ادھر دیکھو طاقت ہے، قوت ہے، شاہی ہے، لیکن وہ ساری دنیا کی چند روزہ کھیل ہے۔ اصل عافیت جو ہے اس کو ملے گی جو ایمان پہ ہوگا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب یہ کافر جہنم میں جائیں گے اور جب یہ کافر جہنم میں تڑپ رہے ہوں گے تو اس وقت پکار کے کہیں گے، اہل جنت کو بلائیں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، کہ اے جنت والو مہربانی کرو کوئی پانی ہی دے دو، کوئی کھانا دے دو، کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا عالم ہوگا جب فرعون اغلال و سلاسل میں جکڑا ہوا جہنم میں ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام جنت کے اعلیٰ مقامات میں ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ان شبہات میں نہ پڑا کریں، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ جانتے ہیں کون بندہ کس چیز کا مستحق ہے۔ بعض بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں جن کی زندگی عبادت میں گزر گئی لیکن دولت نہیں، پیسہ نہیں، ایک روٹی ٹکڑا سوکھی روٹی کھا کے گزارا کرے، کیا اللہ کے خزانے میں کمی آ جائے گی؟ اللہ ان کو دے تو نہیں دے سکتا ہے، اس کا نظام ہے۔
اپنے بندوں پہ آزمائش ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ذکر احادیث فی نفی القنوت فرماتے ہیں اب میں وہ احادیث مبارک ذکر کروں گا جس میں اللہ نے منع کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بندہ نا امید نہ ہو۔ قال الامام محمد حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا ابو عبيدة عبد المؤمن بن عبد الله السدي قال حدثني حسن السدوسي قال دخلت على انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لو اخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكم۔ اس حدیث میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک سے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، لو اخطأتم حتی تملأ خطایاکم ما بین السماء والارض، اگر تم گناہ کرتے رہے اور تمہارے گناہوں سے زمین و آسمان کے درمیان میں جو خلا ہے یہ سارا بھر جائے، ثم استغفرتم اللہ تعالی لغفر لکم، اس کے بعد اگر تم استغفار کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ یہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ لو لم تخطئوا لجاء اللہ عز وجل بقوم یخطئون ثم یستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ تفرد بھی امام محمد، حضور پاک نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو، کوئی کسی سے گناہ نہ ہو، اللہ تمہارے بدلے میں پھر ایسی قوم پیدا کریں گے جن سے گناہ بھی ہوں گے اور پھر اللہ ان کو مغفرت فرما دیں گے۔ کیوں؟ غفار ہے، شان غفاری بھی تو تب ہوگا نا کوئی گناہ گار ہو، کوئی کپڑا تو تب دھوئیں گے نا، صابن تو تب لگے گا نا، خوشبو میں تو تب بسے گا جب گندا ہو، میلا ہو، بدبو ہو، پھر آپ دھوئیں گے۔ تو اس کے بندے بھی جب میلے ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دفعہ دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو، استغفار پڑھ لو، شاید کام آ جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یاد رکھیں یہ استغفار جو ہے عظیم نعمت ہے، اس لیے قرآن و حدیث کے اندر بھی استغفار کے فوائد ہیں۔ اللہ نے اپنے مومن بندوں کی صفت بیان کی ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ میرے بندے جو ہیں، میرے ماننے والے جو ہیں، وہ اسحار یعنی سحر کے وقت میں، تہجد کے وقت میں مجھ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو جب تم استغفار کرتے ہو یمددکم باموال وبنین، اللہ تیرے مال میں بھی برکت دیتے ہیں، اولاد میں بھی برکت دیتے ہیں۔ تم تجربہ تو کرو نا، کبھی ایسے سننے کے بعد ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ جن کا رزق تنگ ہے، اولاد نہیں ہے، پریشان، صرف استغفار پہ زور دو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار 1000 2000 4000 5000 استغفار کرو، مہینوں کے اندر دیکھو کہ زندگی بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی۔ یعنی یہ نہیں کہ یہاں سال ہر سال لگتے ہیں، بالکل مہینوں میں انقلاب آ جاتا۔
اتنا اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانے غیب سے رزق کھولتے ہیں کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا، دماغ میں بھی کبھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق ملے گا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں ہاکذا رواہ تفرد به احمد وقال الامام احمد حدثنا اسحاق بن عيسى قال حدثني الليث قال حدثني محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز النبي صلى الله عليه وسلم ابي الانصاري رضي الله تعالى عنه قال حين حضرته الوفاة قد كنت كتمت منكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا انكم تذنبون لا خلق الله عز وجل قوما يذنبون فيغفر لهم۔ حضرت ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو میزبان محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں میزبان جو تھے، جن کے گھر میں قیام میں ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خدا کی شان ہے شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضرت الوفات، جب وفات کا وقت بالکل قریب آئے، قال قد كنت كتمت منكم شيئا، کہنے لگا ہے میرے دوست حاضرین، میں نے ایک بات حضور سے سنی تھی لیکن میں نے چھپائی رکھی کہ کہیں تم کسی مغالطے میں نہ پڑ جاؤ، لیکن آج موت سے پہلے میں تم کو بتا دیتا ہوں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تم میں سے گناہ نہیں ہوگا، غلطی نہیں ہوگی، تو اللہ نئی مخلوق پیدا کریں گے تاکہ ان سے گناہ بھی ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف بھی فرمائیں گے۔ ہکذا رواہ الامام احمد وقت مصطفی صحیح والترمذی من کتب اللہ بسند به ورواه مسلم من وجه آخر به عن محمد بن كعب القرظي نبي صلى الله عليه وسلم صحابي عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه به وقال الامام احمد حدثنا احمد بن الملك الحراني قال حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك البكري قال سمعت ابي يحدثنا بالجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله كفارة الذنب الندامة وقاسم لو لم تذنبوا لجعل الله بقوم يذنبون يغفر لهم تفرد به احمد۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے، ابی الجوزاء کہتی ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے سنا ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفارۃ الذنب الندامہ، اگر گناہ ہو جائے ندامت کرو، شرمندگی کرو، احساس کرو، ڈر جاؤ۔ مومن کی شان یہی ہے کہ مومن سے اگر گناہ ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے پہاڑ میرے اوپر گر گیا ہے، میں کیسے نکلوں، اور اگر کسی فاسق سے، فاجر سے، کافر سے گناہ ہوتا ہے وہ سمجھتے مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، اور چھوڑو یار کیا ہو گیا۔ فرمایا ڈرا کرو، ندامت کیا کرو، لیکن یہ بھی اس کی شان ہے، وہ فرماتی ہیں اگر میرے بندے سارے کے سارے صالحین بن جائیں، کوئی بھی خطا نہ کرے، تو میں پھر ایک اور قوم پیدا کروں گا جو خطا کریں گے، میں ان کی مغفرت کر دوں گا۔ وقال عبد الله بن الامام احمد حدثني عبد الله بن حماد القرشي قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو عبد الله مسلم بن عبد الله الرازي النبي امر البجلي ان عبد الملك بن سفيان الثقفي النبي جابر محمد بن علي محمد بن الحنفية النبي علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ان الله تعالى يحب العبد المفتن التواب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتے ہیں جو بندے سے گناہ ہوتے ہیں لیکن کثرت سے توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ کلنا خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، حضور پاک نے فرمایا ہم سب خطا کار ہیں، کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں، انبیاء سے بھی سہو ہوئے، انبیاء سے بھی نسیان ہوئے ہیں، صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، تابعین تبع تابعین، بڑے بڑے عباد صالحین، لیکن حضور فرماتی ہیں، اللہ فرماتی ہے خیر الخطائین، سب سے بہتر
وہ گناہگار ہیں جو گناہ تو کرتے ہیں لیکن اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کثرت سے توبہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محبوب رکھتے ہیں جو توبہ کر۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہوں کے بعد شرمندہ ہوتا ہے اور سر سجدے میں ڈال کے اپنے اللہ کے آگے توبہ کرتا ہے، اللہ ملائکہ کو فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب۔ اللہ فرماتے ہیں ملائکہ دیکھو میرے بندے کو بھی پتہ لگ گیا میرا بھی کوئی رب ہے، میرا بھی کوئی مالک ہے، میرا بھی کوئی سردار ہے جو مجھے معاف کرے گا، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ سچے دل سے توبہ کیا کرے۔ وقال ابن ابي آدم حدثنا ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت وحميد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال ان ابلیس لعنه الله تعالى قال یا رب انك اخرجتني من الجنة من اجل آدم وانی لا استطيع الا بسلطانك قال فانت مسلط قال یا رب زدنی قال لا يولد له ولد الا ولد لك مثله قال يا رب زدني قال اجعل صدورهم مساكن لكم وتجرون منهم مجرى الدم قال يا رب زدني قال اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا فقال آدم علیہ السلام یا رب سلطت علی وانی لا امتر الا بك قال تبارک وتعالى يذك ود الا وكلت به من يحفظ من قرناء السوء قال يا رب زدني قال الحسنة عشر او ازيد والسيئة واحدة او ام هو قال يا رب زدني قال باب التوبة مفتوح ما كان روح الجسد قال يا رب زدني يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم والله اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ امام صاحب کو مشورہ دیں کہ مغرب کا وقت جو ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے لہذا چھوٹی صورتیں پڑھیں، روزے دار بھی ہوتے ہیں، تو آپ جا کر مشورہ دے سکتے ہیں۔ نہیں میں تو امام نہیں ہوں، آپ خط لکھ کر درخواست لکھ کے ان کو مل لیں، یا جب حرم سے نکل رہے ہیں جا کے مل لیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی عیب نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ وہ ہمیشہ لمبی قرات نہیں کرتے مغرب میں، کبھی کبھی کرتے ہیں، جو کہ حضور پاک نے بھی کبھی کبھی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کبھی مغرب میں چھوٹی صورتوں کے علاوہ بڑی صورتیں پڑھی۔ اور جہاں تک وقت کا تعلق ہے تو حنفی حضرات کے نزدیک تو اس کا وقت اتنا لمبا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شفق احمر بھی غائب ہو جائے، اس کے بعد شفق ابیض بھی غائب ہو جائے تو پھر تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ تو تمہیں وقت کا خیال کیسے پڑ گیا؟ چلو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو وقت تھوڑا ہے، لیکن حناف کے نزدیک جو ہے وہ وقت طویل ہے، اور حنابلہ کے نزدیک رحمہم اللہ تعالی تقریباً اذان کے بعد 1.5 پونے 2 گھنٹے کا وقت۔ اور خدا کے بندے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق دے کہ اتنی اچھی قرات ہو، قرآن ہو، اللہ کا حرم ہو، پھر کس کا دل ہے جو کہے کہ تھوڑا پڑھے؟ اچھا روزے دار کو افطار کے بعد کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ کم از کم تم آدھا کلو تو کھجوریں کھا لو گے انشاءاللہ۔
اس لیے وہ مغرب کے بعد جب ایام ہوتے ہیں نا جی، مثلا سوموار ہے، خمیس ہے، لیالی البیز ہیں، تو وہ جانتے ہیں، علماء ہیں وہ لوگ، یہ اللہ کا شکر ہے کہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جتنا ائمہ حرم ہیں، یہ صرف امام نہیں، یہ علماء ہیں، بڑے بڑے عالم، قاضی ہیں، عالم ہیں، اور ماشاءاللہ یعنی کتابوں پر بے انتہا نظر ہے۔ حضرت شیخ سبیل اللہ شفا عطا فرمائے، بڑھاپا ہے، الحمدللہ تندرست ہیں، ان کے ساتھ ہم نے باہر کے سفر کیے، اور ائمہ کے ساتھ بھی باہر کے سفر ملے۔ باہر جب آدمی ہوتا ہے پھر وقت ہی وقت ہوتا ہے نا، تو مختلف مسائل پہ جب گفتگو ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے نا کہ کتنا علم گہرا ہے۔ الحمدللہ وہ علماء ہیں، وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اب یہ بات نہیں ہوتی کہ 1,00,000 مصلی نماز پیچھے پڑھ رہا ہے تو اس میں ایک آدمی یہ کہے، ایک کہے لمبی کرو، ایک کہے چھوٹی کرو، ایک کہے درمیانی کرو، یہ تو بات نہ ہوئی۔ ان سب مسائل کو وہ سمجھتے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر جمعہ کے دن صبح کی نماز میں سجدہ تلاوت ہوتا ہے تو سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، تاکہ جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئے وہ بھی عقل کر کے سجدہ کرتے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے حج کا زور بڑھتا گیا، یہ سمندر بھرتا گیا، تو اذان کے بعد وقفہ ہی نہیں ہوتا تھا، اذان ختم ہوئی تکبیر شروع ہو گئی، تاکہ جو لوگ باہر پڑے ہوئے ہیں بیچارے ان کا کیا ہوگا۔ پھر جوں جوں حرم خالی ہوتا گیا وقفہ بڑھتا گیا۔ اسی طرح جب رش بہت زیادہ ہو گیا، اب خطرہ ہو گیا کہ لوگ امام کے آگے آگے کھڑے ہو جائیں گے تو امام بالکل کعبے کی دیوار کے ساتھ چلے گا، تاکہ کوئی آدمی آگے نہ آ سکے اور لوگوں کی نماز خراب نہ ہو۔ اللہ کے بندے وہ سب علماء ہیں، اہل علم ہیں، اہل فضل ہیں، اللہ نے ان کو ماشاءاللہ بڑی فہم و ذکا عطا فرمائی ہے۔ پھر سبحان اللہ ماشاءاللہ قرآن کے سب قاری ہیں، یعنی وہ جو احادیث مبارک میں شرائط آتی ہے نا، فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ، عالم امام ہو، اقرأکم قاری امام ہو۔ اسی طرح آتا ہے اکبرکم منکم سنن، اگر 4 ہیں تو پھر جو زیادہ ان میں بڑی عمر کا ہو۔ تو اللہ پاک کی رحمت سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی تسلی نہ ہو، ملنے آرام سے ملتے ہیں، بات سنتے ہیں۔ آٹھ آدمیوں نے حج افراد کی نیت سے حج کیا، احرام جدے سے باندھا، جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کر کے بال کٹا دیے، ٹھیک ہے۔ پھر 8 ذی الحجہ کو انہوں نے مکہ مکرمہ حج افراد کی نیت سے حج کیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی بھی، جدے سے آئے عمرہ کیا پھر جدے چلے گئے، یہ بھی دیکھیں نا، وہ جدے میں رہتے تھے یا جدے سے آ کے عمرہ کیا، عمرے سے فارغ ہو گئے، مکے سے پھر مکے سے احرام باندھ کے چلے گئے تو ان کا حج تمتع ہوا، لوگ قربانیاں کی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی سی بات نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حج افراد صرف ان لوگوں کے لیے ہے، مثلا مکے میں ہیں، بحرہ میں ہیں، جدے میں ہیں، وادی فاطمہ میں ہیں، جموم میں ہیں، یعنی ادھر میقات ہے، یوں سمجھو طائف، ادھر میقات ہے جوفہ، ادھر میقات ہے یلملم۔ اس میقات کے اندر اندر جو لوگ رہنے والے ہیں ان کا ہوتا ہی حج افراد ہے، ان کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے، صرف حج کریں۔ تمتع اور قران جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو لوگ یعنی حد حرم میں رہنے والے نہیں، آفاقی ہیں، میقات کے باہر سے آ رہے ہیں، اب ان کی مرضی ہے میقات سے حج افراد کا احرام باندھیں، تمتع کا احرام باندھیں، قران کا احرام باندھیں۔ تو آپ تو جدے والے تھے، آپ کا حج افراد تھا، پھر آپ نے عمرہ کر کے سر کیوں مٹا دیا؟ بہرحال اب آپ نے بکری دے دی ہے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ان کا تمتع بن گیا، تب بھی تو آپ نے بکری دے دی۔
اور بعض امام فرماتے ہیں کہ تمتع تو نہیں بنتا، ان نے غلطی کی ہے، ان پہ دم جبر پڑ گیا، یعنی ان پر غلطی کی وجہ سے دم، پھر بھی آپ نے بکری تو دے دی ہے نا۔ تو بہرحال انشاءاللہ حج آپ کا ٹھیک ہو گیا۔ آئندہ حج کرنے سے پہلے مسئلہ پوچھو، یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ حج کر کے غلطی کر کے پھر آ جاؤ مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ پہلے اگر سمجھ لو تو غلطی نہیں ہوگی۔ جدہ میں کتنے علماء ہیں، ہر مسجد میں الحمدللہ علماء موجود ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ آپ ٹیلی فون کر کے بھی مسائل پوچھ سکتے ہیں، ٹیلی فون نمبر بھی انہوں نے دیے ہوتے ہیں علماء کرام نے، مفتیان عظام نے۔ تو ہمیشہ عمل کرنے سے پہلے مسئلہ پوچھا کرو۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے سنا ہے کہ مرنے سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے کوئی جنت میں جہنم میں نہیں جائے گا۔ بالکل ٹھیک، لیکن کہتے ہیں کہ حضور پاک نے معراج والی رات دیکھا کہ فلاں گناہگار کو یہ عذاب ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھو جو اصل جہنم ہے، جو اصل جنت ہے، اس میں تو نہیں جائے گا، لیکن جہنم کے نمونے بھی تو اللہ نے بنا دیے ہیں نا۔ قبر میں بھی عذاب شروع ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا کہ اتفاق سے قبریں کھلی تو سانپ بھرے ہوئے ہیں، کئی ایسی قبریں دیکھی گئیں کہ قبر سے رات کو آگ نکلتی ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جن کو دفن کیا گیا اور زمین نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، زمین قبول ہی نہیں کرتی۔ اچھا، اسی طرح کئی لوگ ہیں کہ فوت ہو گئے، مر گئے، 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، پانی آیا، قبر ٹوٹ گئی، کھولا دیکھا ماشاءاللہ اسی طرح لیٹا ہے، معلوم ہوتا ہے ابھی بھی داڑھی کو تیل لگا کے سویا ہے، ایک بار بھی نہیں بگڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کا یہ عالم برزخ کے عذاب ہے، یعنی عالم برزخ میں اس کا ایک نمونہ دکھا دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقی جنت میں اور حقیقی جہنم میں داخلہ قیامت میں ہوگا، امتحان کے بعد ہوگا، نام اعمال کے وزن کے بعد ہوگا، پھر اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہیں گے جنت دیں گے، اپنے عدل سے جس کو چاہیں گے جہنم دیں گے۔ اگر کسی آدمی نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر پہ حلق خود کر لیا، کوئی بات نہیں، کوئی خود کرے یا کوئی کرے، مقصد ہے کہ جب طواف کر لیا، صفا کر لیا، اب ہم نے یعنی احرام سے نکلنا ہے، خود کر لو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔